السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی وزیرا من اہلی۔ آج کا ہمارا تفسیر کا لیسن ہے سورۃ البقرہ، ورس نمبر 215 اینڈ 216۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں۔ کہہ دیجئے تم اپنے مال میں سے جو بھی خرچ کرو تو اپنے والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے خرچ کرو، اور تم جو بھلائی بھی کرو گے بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ 215 میں صحابہ کرام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں کہ مال کہاں خرچ کریں۔ اس آیت میں نفلی صدقات کی بات ہو رہی ہے۔ مال کے مستحق سب سے پہلے کون ہیں؟ والدین۔ والدین کے اوپر مال خرچ کیا جائے، ان کو پوچھا جائے، وہ اگر گھر سے دور ہیں تو ان کو کال پہ سب سے پہلے ان کا حال پوچھا جائے، اور پھر ان کے لیے مال کے بارے میں بھی ان کے سوال کرنے سے پہلے ان کو مال دیا جائے۔ والدین کے ساتھ یہ حسن سلوک ہے۔ پھر رشتہ دار، یتیم، مساکین اور پھر مسافر۔ فرمایا جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، جبکہ تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا پی لیا، خرچ کیا۔ اور اصل مال کون سا ہے؟ جو اللہ کے راستے میں دے دیا۔ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا چاہیے، اس سے فائدے آگے کے لیے ہوں گے۔ ہمیں دنیاوی فائدے چاہیے ہوتے ہیں نا، فوراً سے کوئی اس کا رزلٹ ملے، لیکن جو ہم کسی کے لیے فائدے کا کام کریں گے، کسی کے لیے مال خرچ کریں گے، وہ ہم اپنے آگے کا اکاؤنٹ بھرتے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آج صدقے کی آیت تھی، تو انشاءاللہ تعالیٰ انکلوڈنگ می ہم سب اسپیشل صدقہ کریں گے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اپنے گھر میں ایک صدقہ باکس بنا لیجئے، 2 باکس بنا لیں۔ اکثر کیونکہ سوال کیا جاتا ہے، کچھ لوگوں کو صدقے کی اہمیت کا پتہ ہی نہیں کہ صدقہ کیا ہوتا ہے، کیسے کرنا چاہیے۔ تو جیسے پہلے ہمیں بھی نہیں پتہ تھا، پھر علم آیا الحمدللہ۔ تو ہر ٹائم تو کوئی آپ کے پاس موجود نہیں ہے کہ آپ کسی کی ہیلپ کریں۔ اس میں کافی زیادہ طریقے یوز کیے جا سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل صدقہ باکس بنا لیں، 2 صدقہ باکس ہوں، ایک میں آپ ٹوٹے ہوئے پیسے جو ہے نا چینج رکھیں اور اس میں سے دوسرے میں کنورٹ کرتے جائیں۔ جب وہ آپ کے پاس کچھ اماؤنٹ بن جاتی ہے 500، 1000، 5000 سمہاؤ جتنی بھی، پھر اس کو آپ کی اپنی جو فیملی میں اگر کوئی ایسا ضرورت مند ہے یا کوئی آپ بھی آپ کو بہتر پتہ ہوگا تو آپ اس کو اپنا مال پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج کل ایک بڑا اور اچھا طریقہ ہے، جیسے ایپس یوز کی جا رہی ہے۔ فار ایگزامپل میزان بینک کی ایپ آپ کے پاس اگر وہ اکاؤنٹ کی ساری وہ ایپ وغیرہ موجود ہیں، ایزی پیسہ، تو اس سے بھی صدقہ ڈیلی بیسس پہ اپنی استطاعت کے مطابق کیا جا سکتا ہے۔ تو مال خرچ کرنا ہے انشاءاللہ، اسپیشلی آپ سب نے صدقہ کرنا ہے، سب نے انشاءاللہ صدقہ کرنا ہے اپنی استطاعت کے مطابق، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دی ہوئی آدھی کھجور بھی اگر خالص نیت کے ساتھ شیئر کی جائے، کسی کو دی جائے، تو انشاءاللہ قیامت کے دن احد پہاڑ کے برابر ملے گی۔ اگر ہم اللہ کی راہ میں 1 روپیہ بھی سچی خالص نیت کے ساتھ صدقہ کریں گے، یا اللہ تیرے نام پہ، یا اللہ تیرے چہرے کے دیدار کے لیے، یا اللہ میں کسی کی مدد کرنا چاہتی ہوں، خالص نیت کے ساتھ اگر ڈیلی کا آپ 1 کوائن بھی جو ہے کسی کے لیے اس نیت سے ڈالیں گے، تو وہ احد پہاڑ انشاءاللہ کہیں بڑا اسے بنا کے ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ عادت آپ نے اپنانی ہے، کیونکہ ہم نے ایک آدھی کھجور کی بات کی، تو آپ 1 سے 1 کاؤنٹ کر کے ڈبل ٹرپل کرتے جائیں تو وہ کہاں تک آپ کا پہنچے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس عادت کو آپ سب نے اپنی زندگی میں اپنانا ہے، اور اپنے ارد گرد لوگوں کو بھی صدقے کی اہمیت کے بارے میں ضرور بتانا ہے۔ کوئی آپ کے پاس آ رہا ہے، آپ کے آگے ہاتھ پھیلا رہے، کبھی ناک نہ چڑھائیں، کبھی یہ نہ ویٹ کریں کہ میری امی دے دیں، میرے ابو دے دیں، میرا بھائی دے دیں، نہیں، آپ آگے بڑھ کے دیں۔ امی کو بھی موٹیویٹ کریں، امی آپ کا اپنا اکاؤنٹ بھرے گا، ابو اپنا دیں، بہن اپنا دیں، چھوٹے بچوں سے بلکہ دلوائیں۔ پھر ایسے ہوتا ہے کہ سمہاؤ میرے گھر میں بچے ہوتے ہیں، میں ان کو دیتی ہوں، پھر وہ اگر ہم کہیں جا رہے ہوں فار ایگزامپل، تو بچوں کو پتہ ہوتا ہے، پھر وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اچھا پھپھو اس کو بھی دینا ہے، اس کو بھی دینا ہے، تو ان کو ایک چیز اہمیت پتہ چل جاتی ہے۔ تو اس طرح سے ان کو بھی موٹیویٹ کریں، کیونکہ ہر ایک اپنا اکاؤنٹ، اپنا عمل، اپنی قبر، اپنا حساب کتاب، ٹھیک ہے؟ تو اس عادت کو بھی انشاءاللہ سب نے اپنانا ہے، اور یاد رکھیے کہ صدقے سے کبھی بھی مال میں کمی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟
امیری یہ نہیں کہ مال زیادہ ہو، امیری یہ ہے کہ دل غنی ہو۔ تو چیک کریں آپ سب کا دل کتنا غنی ہے، اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کرنے والے ہیں۔ اور اگر فار ایگزامپل آپ کہیں جا رہے ہیں، ٹریولنگ میں ہیں، آپ کے پاس چینج نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی آ رہا ہے ریکویسٹ کر رہا ہے مجھے کوئی اللہ کے نام پہ دے دو، تو کبھی اس کو دھتکاریں مت، اور کوئی نہیں تو اچھی سی دعا دے دیں۔ آپ کے پاس کوئی بیگ میں کوئی چیز رکھ لیں، ببل، ٹافی، کوئی کوکیز وغیرہ، کچھ بھی اسنیک، وہ اس کو دے دیں، یعنی اس کو خالی ہاتھ نہیں بھیجنا، اور نہیں تو اس کو دعا دے دیں اچھی سی، ٹھیک ہے۔ تو خالی ہاتھ کبھی بھی نہیں کسی کو بھیجنا انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر فرمایا 216 میں کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ تم پر جہاد فرض کر دیا گیا ہے اور وہ تمہارے لیے ناگوار ہے، اور ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تو ہمارے حق میں کیا بہتر ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ 216 میں جہاد کے حکم کی ایک مثال دے کر اہل ایمان کو سمجھایا جا رہا ہے، اللہ کے ہر حکم پر عمل کرو، چاہے تمہیں ناگواری ہی گزرے، انجام صرف اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے اس میں تمہارے لیے بہتری ہو، جیسے جہاد کے نتیجے میں تمہیں فتح نصیب ہوگی، غلبہ، سربلندی ہوگی، عزت ملے گی، مال و اسباب مل سکتا ہے۔ انسان پسند کرتا ہے جہاد چھوڑ کر گھر بیٹھا رہے، اس کا نتیجہ خطرناک ہو سکتا ہے، دشمن تم پر غالب آ سکتا ہے اور ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جنگ میں جانا مشکل ہے لیکن فائدہ ہے، جان جائے گی، شہید ہوں گے۔ فار ایگزامپل ایک بچہ بیمار ہے یا کوئی بڑا ہی بیمار ہے فار ایگزامپل، تو دوائی پینا کڑوی ہوتی ہے نا، بڑا مشکل لگتا ہے، لیکن اس کے بعد آرام بھی تو ملتا ہے، اس لیے وہ کڑوا گھونٹ پینا پڑتا ہے۔ حضرت حنظلہ کے بارے میں آتا ہے، جن کو مجھے یاد آ رہا تھا، ان کا غسیل الملائکہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو جس دن ان کی شادی ہوئی اسی دن جنگ کا حکم ہوا کہ جہاد کے لیے نکلنا، اور فوراً نکل گئے، اور وہ جنبی تھے، جنابت کی حالت میں تھے، اور اس میں ان کی ڈیتھ ہو گئی، شہید ہو گئی۔ تو جب یعنی انہوں نے فوراً سے حکم سنا اور جہاد پہ لبیک، یہ نہیں کہا آج میری شادی ہوئی ہے، آج میرے لیے اتنا امپورٹنٹ ڈے ہے، نہیں میں نے نہیں جانا، فوراً سے شادی والے دن، سوچیں ایک دولہا، اس کی شادی ہو گئی ماشاءاللہ سے، اور اس کی اپنی کتنی تھاٹس ہوتی ہیں، کیسی لائف ہوتی ہے، آج ہم کتنی حجتیں پیش کرتے ہیں، فوراً سے نکلتے ہیں۔ حضرت حنظلہ شہید ہو جاتے ہیں، ان کی بیوی کہتی ہیں ان کو غسل دیجئے، یہ ایسی ہی جنابت کی حالت میں گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو فرشتوں نے غسل دیا، سبحان اللہ، فرشتوں نے ان کو غسل دیا، ان کو غسل کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اکبر۔ تو آپ دیکھیے کہ ہم اپنے کچھ ایونٹ کو اتنا امپورٹنٹ سمجھ لیتے ہیں، کلاسز مس کر لیتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، ان لوگوں کا ایمان تو چیک کریں۔ ہم کہتے ہیں اس دور کی بات تھی، اس دور کی بات تھی، تو حضرت آسیہ بھی تو فرعون کے دربار میں وہاں پہ رہ رہی ہیں، تکالیف برداشت کر رہی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہیں پہ بڑے ہو رہے ہیں، پھر کس طرح سے بنی اسرائیل کو نجات مل رہی ہے۔ یہ صرف ہمارے لیے ایکسکیوزز، ہمارے جھوٹے بہانے ہوتے ہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے، جی بچے چھوٹے ہیں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، جی فلاں یہ پرابلم آ گیا، گیسٹ آ گئے ہیں، ابھی یہ ہے، ہم کل سے کریں گے۔ کتنے لوگوں نے کہا کل سے کریں گے، وہ کل تو آیا لیکن وہ خود نہیں رہے۔ تو اس لیے ڈو ناٹ ویٹ فار ہیپی مومنٹ، ٹیک اے مومنٹ اینڈ میک اٹ ہیپی، ٹھیک ہے۔ کبھی یہ نہ سوچے کہ آئے گا ہم کریں گے، کسی لمحے کو خود لیجئے اور اس کو پیارا بنائیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آج کا ہمارا ٹاسک ایک یہی ہے کہ صدقہ کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ کے حکم کے اوپر لبیک کہنا ہے۔ جب آنکھ کھلی دنیا میں، ہوش سنبھالا، اس کے بعد عقل شعور آیا، تب سے تو اس کتاب کو سنبھالنا چاہیے تھا۔ اس چیز پہ صرف مطمئن مت ہو جائیں کہ 10 منٹ کی تفسیر آتی ہے کہ ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں، بڑا کوئی اچھا کام، ہاں اچھا کام کر رہے ہیں فائن، لیکن اٹس ناٹ انف۔ اس کے علاوہ کہیں کنیکٹڈ ہوئیے، تجوید نہیں آتی وہ سیکھیے، قرآن کا ٹیکسٹ کتنے لوگوں کو صحیح پڑھنا نہیں آتا، کب جاگیں گے؟ جاگ جائیے، آنکھ کھولیے، قدم اٹھائیے، آگے بڑھیے، اللہ تعالیٰ آسانیاں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ 215 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والأقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم۔
كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.